امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے نواسۂ رسول، قبر میں انسان کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جسم کیسے گلنے لگتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے کہ انسان اپنے وجود سے ناواقف ہے۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو تکبر کیا کرتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، قبر میں سب سے پہلے 2 سے 3 دن کے اندر انسان کے ناک کی حالت تبدیل ہونے لگتی ہے، اور پھر 6 سے 7 دنوں کے اندر انسان کے ناخن خود بخود جھڑنے لگتے ہیں، اور 9 سے 10 دنوں کے اندر پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 17 دنوں کے اندر ہی پیٹ پھٹ جاتا ہے اور پیٹ کے اجزاء باہر آ جاتے ہیں۔ اس وقت انسان کے جسم سے کیڑے مکوڑے اس طرح لپکے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کبھی زندہ ہوا ہی نہ ہو، اور وہ کہنے لگتے ہیں، کہاں گیا تمہارا تکبر، کہاں گئی تمہاری عزت، کہاں گیا تمہارا رعب؟ اور یوں رفتہ رفتہ انسان کے جسم کا سارا گوشت کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، اور 90 دن کے اندر انسان کے جسم کی ہڈیاں ایک دوسرے سے الگ ہونے لگتی ہے، اور 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اور 2 سالوں کے اندر ہڈیوں کا وجود ختم ہونے لگتا ہے۔ اے شخص، دیکھو، یہ ہے انسان جو اپنے آپ کو اعلیٰ، محترم، دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ بتاؤ کون ہے جو تا حیات زندہ رہا ہو؟ اس زمین پہ بادشاہ سے لے کے فقیر تک سب کو مرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے نواسۂ رسول، کوئی ایسا عمل جس سے میرا جسم سلامت رہے، میرا جسم نہ گلے، میری یہ حالت نہ ہو۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو نواسۂ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تم تکبر نہ کیا کرو، اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور عظیم نہ سمجھا کرو، کیونکہ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ میں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا، اور انہوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اپنے آپ کو تکبر سے پاک رکھتا ہے تو اس کا جسم قبر میں ایسے سلامت رہتا ہے جیسے زندہ انسان زندگی میں سلامت ہوتے ہیں۔ اگلا سوال کیا، اے نواسۂ رسول، زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ گھومنے پھرنے اور دنیا میں مگن رہنے والا انسان جب مرتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اصل میں انسان زمین پہ پیدا نہیں ہوا بلکہ زمین پہ آیا ہے۔ پیدا وہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں ہو چکا۔ عالم ارواح میں انسان سے وعدے لیے گئے کہ وہ اللہ کے لیے ہر قسم کا امتحان دے گا، کبھی اللہ کے لیے صبر کرے گا تو کبھی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے گا، تاکہ اس امتحان کے بدلے اللہ اسے جنت میں جگہ عنایت کرے۔ لیکن افسوس کہ جب باپ کے سن سے ماں کے شکم میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، اور اس چھوٹی سی دنیا میں اور محدود سی زندگی میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے خود کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ انسان کے 3 قسم ہوتے ہیں، ایک وہ جو فرشتوں سے افضل ہے، دوسرے وہ جو کبھی گناہ کرتے ہیں تو کبھی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور تیسرے وہ جو گناہ کر کر کے خوف گناہ سے ہی دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو ان کی شکل عارف لوگوں کے سامنے جانوروں جیسی بن جاتی ہے۔
اس میں سے کوئی کتے کی مثل ہوتا ہے، کوئی گدھے کی مثل ہوتا ہے، کوئی گائے کی مثل ہوتا ہے، تو کسی کا مزاج سانپ کی مثل ہوتا ہے۔ وہ رہتے کھاتے پیتے تو انسانوں کے ساتھ ہیں، لیکن انسانوں کے اندر ان میں جانور چھپا ہوتا ہے۔ بس فرشتہ موت اسرائیل کی شکل میں آ پہنچتا ہے، اور جب جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ انسانوں کی روح اس طرح سے جسم سے الگ ہوتی ہے جیسے کوئی کسی کو خوشبودار پھول محسوس کرائے اور وہ اس خوشبو کے ساتھ اپنے جسم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کچھ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی انسان ریشمی کپڑا کانٹوں پہ لگا دے اور اسے کھینچ کے نکالا جائے۔ اتنی تکلیف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو قدم قدم پہ انسانوں کو تکلیف اور اللہ کے قوانین کو جھٹلاتے ہیں۔ بس اس مٹی کے جسم سے الگ ہونے کے بعد انسان بار بار کہتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے تاکہ میں نے جو عالم ارواح میں اپنے خدا سے وعدے کیے تھے وہ پورے کر سکوں، لیکن افسوس اسے موقع نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کے دربار میں جو وقت اس کا لکھا ہوتا ہے وہ اس نے پورا کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس جو لوح محفوظ پہ انسان کا وقت لکھا ہے وہ دنوں، سالوں اور مہینوں میں نہیں بلکہ سانسوں پر مبنی ہے کہ یہ انسان اتنی مرتبہ سانس لے گا اور اتنی مرتبہ سانس چھوڑے گا۔ بس انسان کے جسم کو جب تدفین کیا جاتا ہے تو انسان کی روح برزخ کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور منکر نکی آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول اور امام کون ہے، تم کس دین پہ زندگی بسر کرتے رہے، کس طرح سے انسانوں کے ساتھ چلتے رہے۔ اور جو فرشتے انسانوں کے کندھوں پر مسلسل نیکیاں اور گناہ لکھتے رہتے ہیں ان تمام چیزوں کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ یہ ہے تمہارے اعمال، اتنے وعدوں اور اتنے امتحان کو اس طرح سے تم نے کھیلا ہے۔ یہ جو جسم ہم اپنے ساتھ لے کے گھومتے پھرتے ہیں اصل میں یہی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ انسان رونے لگتا ہے، اپنے اعمال کو یاد کر کے تڑپنے لگتا ہے اور بار بار فریاد کرتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اپنے اعمال بہتر کر سکوں، جس انسان کو مجھ سے تکلیف ملی میں اس سے معذرت کر سکوں، معافی مانگ سکوں، لیکن افسوس اسے وقت نہیں ملتا، کیونکہ جتنا وقت اسے ملنا تھا اتنا وقت اسے زمین پہ مل چکا۔ اچھے اعمال والوں کے لیے فرشتے جنت کی خوشخبری سنا کے جاتے ہیں اور خراب اعمال والوں کے لیے دوزخ کی خبر سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اب یہی اعمال تمہارے خالق کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس دن جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جب کوئی انسان مر جائے تو ان کے وارث جتنے زمین پہ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے اچھے اعمال کرتے رہیں تاکہ قیامت کے پہنچنے تک ان کے گناہوں کا ترازو کم اور ان کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہو سکے۔ پورا دربار امام جعفر صادق علیہ السلام کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سلام ہو اماموں کے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام پر، امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔